اللہ کے حبیب جب عرش پہ تشریف لے گئے، تو اللہ کے حبیب، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب تحفہ کیا لائے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں آپ کے پاس عاجزیاں لایا ہوں، آپ کی حمد لایا ہوں، آپ کی توحید لایا ہوں، آپ کی عظمتیں لایا ہوں، آپ کا وقار اور شان و شوکت لایا ہوں۔ اللہ پاک کو بڑا پسند آیا ہے، الفاظ بول پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جب آپ کو جاتے ہوئے نماز دوں گا، نماز معراج میں ملی تھی، تو میرا ہر بندہ جو مجھ پہ اور میرے حبیب پہ ایمان لایا، وہ جب مجھ سے باتیں کرے گا تو یہ پڑھے گا، نماز اللہ سے باتیں ہیں۔ نماز میں ایسے ہے جیسے بندہ اللہ سے باتیں کر رہا، قرآن میں ایسے ہے جیسے اللہ بندے سے باتیں کر رہا۔ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کر رہا، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ بندے سے باتیں کر۔ تو کیا لائے؟ یا اللہ میں آپ کے لیے بہت بڑا طاقتور ہدیہ لایا، سنائیں ذرا، میں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا ترجمہ ایسا محبوب ترجمہ ہے اور ایسا لذیذ ترجمہ ہے، اور اس کا سرور ایسا ہے، کیا کروں، کوتاہی میری آج تک التحیات کو کسی نے کھولا ہی نہیں کہ التحیات ہے کیوں، ہے کیا، کسی نے کھولا ہی نہیں، اور التحیات کو کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑوں نے بیان کیا، میں کون ہوں جو کہنے والا ہوں کہ آپ نے بیان نہیں کیا، میں اپنی بات کروں، میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ سید الانبیاء آقا عرشوں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے گئے جہاں کوئی جا نہ سکا، جا نہیں سکے گا، بس ختم، الفاظ میرے ہیں، جا نہ سکا، جا نہیں سکے گا، جبریل جیسا بھی نہ جا سکے۔ ہدیہ کیا لائے، تحفہ کیا لائے؟ یا اللہ میں آپ کے پاس ساری عاجزیاں لایا ہوں، ساری انکساریاں لایا ہوں، اور آپ کی بڑائیاں، آپ کی عظمتیں، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکتیں لایا ہوں۔ سبحان۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے التحیات جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں۔ اے میرے حبیب آپ میرے لیے اتنا بڑا تحفہ لائے۔ اس واقعے سے ایک بات سمجھ آتی ہے، مال مرشد کے پاس جب جائیں خالی نہ جائیں، بڑوں کے پاس جب جائیں خالی نہ جائیں، اور ضروری نہیں مال کا ہدیہ لائیں، اعمال کا ہدیہ بھی لائیں۔ مال کا ہدیہ کوئی حرج نہیں، اگر مرشد کو دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اعمال کا ہدیہ بھی رواج میں ہو۔ یہ اعمال کا ہدیہ ہے۔ میرے آقا مکہ ام ہانی رضی اللہ کے گھر سے معراج پہ تشریف لے گئے، تو جب تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا لائے؟ التحیات کا ہدیہ۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جو بہت سے ہدیے نماز سمیت دیے، ان میں یہ ہدیہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے آقا، اے میرے حبیب، اور ہم کہیں آقا اے میرے حبیب، آپ کی زندگی کو جو اپنی زندگی میں سمو لے گا، جو فکر حسینی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اس پہ بھی میرا سلام ہے اور قیامت تک سلام ہے۔ فکر حسینی، سیدنا حسین، عربی میں سیدنا کے معنی ہیں میرے آقا، میرے باس، میرے سردار، مائی لارڈ۔ سیدنا عربی میں سیدنا حسین کی زندگی اور واقعہ کربلا کی ساری زندگی میں ایک زندگی کا لفظ ہے آخری اور پہلا، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع۔ پھر چاہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں چھوڑا، سجدے کا وقت ہے تو سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، سارے واقعہ کربلا،
सारे वाक़या करबला का जो निचोड़ मैंने लिखा है वो ये है, और इसको हमेशा हम दोहराएंगे। वाक़या करबला ने मर्दों ने हक और सबर का साथ नहीं छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दे को नहीं छोड़ा। ये सारे वाक़या करबला का निचोड़ है। मैं शाम में गया, सैयदना ज़ैनब और अहले बैत, सैयदना सकीना जिसे कहते हैं, लफ्ज असल सुकैना है, उनके और अहले बैत के यहां और भी, मैंने उनसे जाकर सलाम पेश किया। मैं कहा आपने पर्दा और हया नहीं छोड़ा, और मर्दों ने हक नहीं छोड़ा, सबर नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसके हबीब का साथ नहीं छोड़ा। ये सारे वाक़या करबला का निचोड़ है। इसको मैं लफ्ज कह रहा हूं फिक्र हुसैनी, कि सजदे का लम्हा है तो सजदा नहीं, अमाल का वक्त है तो अमाल नहीं। सोचें तो सही, मुट्ठी भर ये अल्लाह के नेक बंदे मदीना से तशरीफ लाए, वतन अपना नहीं है और दुश्मनों के साथ वास्ता है। सोचें उस वक्त बंदे के ऊपर क्या बनती है, उसके ऊपर बंदे के ऊपर क्या हालात आते हैं। लेकिन नहीं, ना इन्होंने हक छोड़ा ना सबर छोड़ा। जो फिक्र हुसैनी को लेके चलेगा, मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे हबीब जाते हुए एक पैगाम दे। वो क्या पैगाम है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरे हबीब आप जरा जाए ना, जो आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करे, शादियों में, रिवाजों में, गमियों में, दुखों में, फिर सारा जहान कुछ कह दे, जो आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करे। क़यामत तक हर नमाजी को हुक्म है वो उस पे सलाम भेजे।